بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کا دورہ ہندوستان وبائی مرض کے بعد دوسرا غیر ملکی دورہ تھا، جس میں امریکہ کے روایتی اتحادی ہندوستان کے ساتھ فوجی اور توانائی تعلقات کو تقویت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ بڑھتے ہوئے چین سے نمٹنے کی اپنی کوششوں میں امریکہ نے ہندوستان، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ کواد سیکیورٹی ڈائیلاگ قائم کیا ہے، جس سے چائنا اور رشیا میں تشویش پیدا ہوئی ہے۔ سرد جنگ کے دوران ہندوستان سوویت یونین کے قریب تھا، ایک ایسا رشتہ جو برقرار ہے۔ نئی دہلی نے اسے خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قرار دیا ہے۔ مودی نے ستمبر میں ایک ورچوئل سربراہی اجلاس میں پوتن کو بتایا کہ ہندوستان اور روس کے درمیان دوستی وقت کی کسوٹی پر کھڑی ہے۔ آپ ہمیشہ سے ہندوستان کے عظیم دوست رہے ہیں۔ کرونا وائرس وبائی مرض شروع ہونے کے بعد سے یہ روسی رہنما کا غیر ملکی صرف دوسرا دورہ ہے۔ انہوں نے اس سال G20 اور COP26 دونوں سربراہی اجلاسوں کو چھوڑ دیا۔ جنیوا میں امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ جون میں ہونے والی سمٹ کے بعد بھارت اور روس کے تعلقات کی نوعیت کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جاتی رہی ہے، اور کیا یہ روس کی چین کے ساتھ قربت اور بھارت کی امریکہ کے ساتھ قربت کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، لیکن اس دورے نے یہ سب کچھ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ بہرحال پوتن کو پیچیدہ علاقائی حرکیات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ نئی دہلی اور بیجنگ کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے ساتھ، جو روایتی طور پر ماسکو کا اتحادی ہے، ایک متنازع ہمالیائی علاقے میں مہلک جھڑپوں کے بعد خطے میں روس کا اثر و رسوخ بہت محدود ہے۔ زیادہ تر چین کے ساتھ اس کے قریبی تعلقات اور چینی علاقائی مفادات کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار نہ ہونے کی وجہ سے، کریملن نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ مذاکرات میں دفاعی اور توانائی کے مسائل کا غلبہ ہوگا، جس میں روسی توانائی کمپنی روز نیفٹ کے باس ایگور سیچن بھی شریک ہوں گے، کیونکہ متعدد اہم توانائی کے معاہدے میز پر تھے۔ روس طویل عرصے سے بھارت کو ہتھیار فراہم کرنے والا ایک اہم ملک رہا ہے، جو اپنی مسلح افواج کو جدید بنانے کے لیے کوشاں ہے، اور ان کا سب سے اعلیٰ ترین موجودہ معاہدوں میں سے ایک طویل فاصلے تک مار کرنے والے S-400 زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل دفاعی نظام کا ہے۔ $5 بلین سے زیادہ کی اس ڈیل پر 2018 میں دستخط کیے گئے تھے، اور مبینہ طور پر اس کی ترسیل شروع ہو گئی تھی، لیکن اس سے نئی دہلی اور واشنگٹن کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ امریکہ نے کاؤنٹرنگ امریکنز ایڈورسریز تھرو سینکشن ایکٹ کے تحت پابندیوں کی دھمکی دی ہے، جس کا مقصد روس پر لگام لگانا ہے، اور محکمہ خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ہندوستان کے لیے کسی قسم کی چھوٹ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے۔ کریملن کے ترجمان دمتری پیسکوف نے بتایا کہ ہمارے ہندوستانی دوستوں نے واضح طور پر وضاحت کی کہ وہ ایک خود مختار ملک ہے، اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کس کا ہتھیار خریدنا ہے اور کون ہندوستان کا شراکت دار ہوگا۔ ہندوستان طویل عرصے سے اپنی فوجی درآمدات میں تبدیلی لانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اسے روس سے الگ ہونے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ نندن اونی کرشنن کے مطابق پاکستان کے ساتھ بے لگام کشیدگی کے پیش نظر ہندوستان کے لیے فوجی ساز و سامان سب سے اہم تھا۔ آپ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جو کچھ بھی درکار ہے اس کی پرورش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہندوستان گھریلو پیداوار بڑھانے کا بھی خواہش مند ہے، اور اس نے AK-203 اسالٹ رائفلیں بنانے کے لیے روس کے ساتھ مشترکہ منصوبہ شروع کیا ہے۔ ہندوستان اور روس عام طور پر سالانہ سربراہی اجلاس منعقد کرتے ہیں، لیکن رہنماؤں کی آخری ذاتی ملاقات برازیل میں 2019 کے برکس سربراہی اجلاس کے موقع پر ہوئی تھی۔ رہنما دو طرفہ تعلقات کی حالت اور امکانات کا جائزہ لیں گے، اور دونوں ممالک کے درمیان اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ پوتن کی آمد سے قبل دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ اور دفاعی وزیروں نے پیر کو بات چیت کی۔ ہندوستان کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ٹویٹ کیا کہ چھوٹے ہتھیاروں اور فوجی تعاون پر متعدد معاہدوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ماسکو اور نئی دہلی انتہائی اہم عالمی اور سلامتی کے معاملات پر یکساں یا قریب قریب ایک جیسے موقف رکھتے ہیں۔